اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ تفسیر کی یہ سیریز آپ کے لیے مفید ثابت ہو رہی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے یا کوئی سوال پیش آتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم نے ہر ہفتے کے آخر میں یعنی سنڈے کو ایک کوئز رکھی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کوئز میں ضرور شریک ہوں اور اپنی معلومات میں مزید اضافہ فرمائیں۔ ابھی تک ہم نے سورہ توبہ کی 96 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم مزید 3 آیتوں کی تفسیر کو جانیں گے، جس میں ہم جانیں گے کہ علم اور تہذیب سے دور ہوئے افراد کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ صحرائی عرب تعلیم و تربیت سے دوری کی وجہ سے کفر و نفاق میں انتہائی سخت ہیں، اور یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ نازل کیا ہے اس کی حدود کو سمجھ سکیں، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، اعراب بادیہ نشینوں صحرا میں رہنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اس کا واحد اعرابی ہے، عرب نہیں ہے۔ نمبر 2، اعرابی ہونے کا مقصد یہ ہے کہ انسان دین و تعلیم سے دور ہو۔ لفظ اعراب قرآن حکیم میں 10 مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ ایک مقام پر یہ لفظ مدح اور تعریف کے لیے ہے، 9 مقامات پر قابل مذمت ہے۔ نمبر 3، حدیث شریف میں یہ بیان کیا گیا ہے، تفقہوا فی الدین فإنہ من لم یتفقہ فی الدین فہو اعرابی۔ اپنے اندر دین شناسی پیدا کرو، جس انسان میں دین کی گہری فہم اور سوچ نہیں ہے تو وہ اعرابی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہمیں یہ جملے دکھائی دیتے ہیں، ہم بنی ہاشم ہیں، ہمارے یار و مددگار عرب ہیں، باقی لوگ اعراب ہیں۔ تفسیر نور الثقلین۔ نمبر 4، زمانے پیغمبر کے لوگوں میں 2 گروہ پائے جاتے تھے۔ ایک طبقہ شہر نشینوں کا تھا جبکہ دوسرا طبقہ صحرا نشینوں کا تھا۔ سابقہ آیات میں جنگ تبوک میں مسلمانوں کی کامیابی کو بیان کیا گیا ہے، اسی لیے عین ممکن ہے کہ خدا نے اہل ایمان کو اس آیت سے خبردار کیا ہو کہ تمہیں صرف شہری دشمنوں کا سامنا نہیں ہے، ان کے ساتھ ساتھ صحرا نشین دشمنوں سے بھی ہوشیار رہو۔ تو یہ تھے آیت کے نکات۔ اب آئیے اس آیت کے پیغام پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 1، بادیہ نشینی دینی تہذیب و تعلیم سے دوری کا سبب ہوتی ہے۔ الاعراب اشد کفرا۔ نمبر 2، ماحول اور معاشرہ افراد کی ترقی اور پسماندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ الاعراب اشد کفرا۔ نمبر 3، علم و تہذیب سے ہٹے ہوئے افراد بعض اوقات کافروں اور منافقوں کے آلہ کار بن جاتے ہیں، اور وہ اصلی کافروں اور منافقوں سے کفر و نفاق میں بڑھ جاتے ہیں۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا۔ نمبر 4، کفر و نفاق کے بھی کئی درجے ہیں۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا۔ نمبر 5، لا علمی بھی کبھی کفر و نفاق کا سبب بن جاتی ہے۔ اشد کفرا و نفاقا اللہ یعلموا۔ نمبر 6، احکام دین کا جاننا ضروری ہے ورنہ ہم بھی اعرابی قرار پائیں گے۔ یعلموا حدود ما انزل اللہ۔ نمبر 7، احکام الہی سے جاہل افراد خواہ شہروں میں ہی رہتے ہوں وہ بھی اعراب اور بادیہ نشینوں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ یعلموا حدود ما انزل اللہ۔ تو یہ تھی آیت نمبر 97 کی تفسیر۔ اب آئیے اگلی آیت کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ان بادیہ نشینوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے نفاق یا ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اسے اپنے لیے تاوان سمجھتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تم پر کوئی برا دور آئے۔ برا دور خود ان پر آئے، اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔
نمبر 1، لفظ مغرم غرامت سے لیا گیا ہے جس کے معنی چمٹ جانے کے ہیں، اور ایسے قرض کو خواہ جب تک مقروض سے قرض وصول نہ کر لے تب تک اسے نہ چھوڑے عربی زبان میں غزیم کہتے ہیں، اور ایسے واجب الادا قرض کو مغزمہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، دوائر جمع ہے اور اس کی واحد دائرہ ہے، ایسے حادثات کو دوائر کہا جاتا ہے جو انسان کو چاروں طرف سے گھیر لے۔ لفظ مغرم اور دوائر کی وضاحت کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، منافق اور ہر وہ شخص جو حدود الہی اور اسلامی تمدن سے ناواقف ہو وہ ہمیشہ انفاق فی سبیل اللہ کو اپنے لیے نقصان دہ اور تاوان و جرمانہ تصور کرتا ہے۔ یتخذ ما ينفق مغرما۔ نمبر 2، منافق ہمیشہ حسد کرتا ہے، وہ دوسروں کے لیے صرف مصیبت کا خواہاں ہوتا ہے۔ یتربص بکم الدوائر۔ نمبر 3، جو دوسروں کے لیے مصیبت چاہتا ہے وہ خود مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ یتربص بکم الدوائر علیہم دائرۃ السوء۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ لوگوں کی باتوں اور ان کی خصلتوں سے بخوبی آگاہ ہے۔ واللہ سمیع علیم۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ اب آئیے آخری آیت کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان اللہ غفور رحیم۔ اور ان بدوؤں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے تقرب اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آگاہ رہو کہ یہ ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اللہ ان قریب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، اگر ہم کسی گروہ کی مذمت کریں تو ان کے کچھ افراد میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں انہیں فراموش نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ سابقہ آیات میں اعراب کی مذمت میں فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا، اور وہ اعراب جو صاحبان ایمان تھے ان کی مدح میں یہ فرمایا گیا ومن الاعراب من یؤمن باللہ، وہ اعراب جو ایمان لائے۔ نمبر 2، نیک فطرت اور ہدایت طلبگار افراد دیہاتوں اور بیابانوں میں رہ کر بھی باصلاحیت رہتے ہیں، صحرا نشینی سے رشد و ہدایت کا انتخاب سلب نہیں ہو جاتا۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ۔ نمبر 3، ایمان انفاق فی سبیل اللہ اور تسکین قلب کے لیے زمین ہموار کرتا ہے۔ وَالْيَوْمِ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ۔ نمبر 4، مالی وسائل سے ہمیں قربت الہی کا مقام حاصل کرنا چاہیے۔ یتخذ ما ينفق قربات۔ نمبر 5، خالص نیت موجب قربت ہوتی ہے، ظاہری عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ انفاق منافقین نے بھی کیا تھا، اہل ایمان نے بھی کیا تھا، منافقین کو کوئی اجر نہیں ملا، اہل ایمان کے لیے فرمایا الا انہا قربۃ لہم۔ نمبر 6، رضائے رسول کے لیے کام کرنا خدا کی رضا کے مخالف نہیں ہے، انہا قربۃ۔ نمبر 7، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا دیتے ہیں، وصلوات الرسول۔ نمبر 8، مومن رحمت الہی میں سر تاپا ڈوبا ہوا ہوتا ہے، فی رحمتہ، جبکہ منافق ناگوار حادثوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، علیہم دائرۃ السوء۔ نمبر 9، صحرا نشین افراد چونکہ اسلامی ماحول سے دور رہتے تھے اسی لیے ان کے عمل کی خصوصی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، الا فی رحمتہ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔